السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جی الٹے ہاتھ والے، یعنی کہ جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ بائیں ہاتھ والے لوگ کون؟ جو گنہگار لوگ ہیں، جو دوزخ میں جائیں گے۔ اب وہ بائیں ہاتھ والے کیوں کہہ رہا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو جب صف بندی ہوگی، جب تین گروہ بنا دیے جائیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، ایک مقربین، یعنی کہ والسابقون السابقون، ٹھیک ہے، جو نیک عمل کرنے میں سب سے آگے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور اس کے علاوہ نیک بندے، اللہ کے متقی بندے، تو تین گروہ بنا دی۔ اور اس جہنم کے اندر کیا کیا ہولناکیاں ہیں، کیا اس جہنم کے مناظر ہیں جن کو پڑھ کے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بتا۔ تو اس آگ کا ایک منظر اور اس جہنم کی اللہ تعالیٰ ایک ہولناکی کو بتا رہے ہیں جی۔ جو اس کے اندر جائیں گے وہ کون جائیں گے؟ جن کے نام عمل بائیں ہاتھ میں ہوں گے جی، الٹے ہاتھ میں جن کے نام عمل ہوں گے جی، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اس جہنم کے عذاب سے بتا، جس کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی فی سموم و حمیم۔ اب یہ جو جہنمی لوگ ہیں، جو بائیں ہاتھ والے جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے اندر ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو اس کے اندر جو آگ جو لگتی ہے، جہنم کا مطلب کیا؟ آگ سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ جہنم کے اندر ایک آگ ہے، آگ آگ، ٹھیک ہے۔ اور اس آگ سے گرم ہوا پیدا ہوگی جی، گرم ہوا۔ ایک تو آگ، اور اس آگ سے جو لو چلے گی، جس کو ہم لو کہتے ہیں جی، جب بہت تیز گرمی ہوتی ہے تو لو چلتی ہے، تو اس لو کے اندر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے جی۔ اس دنیا کے اندر جب ٹیمپریچر 50 ڈگری کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے جی وہاں پر۔ تو گرم ہوا، ٹھیک ہے، ایک، اور اس کے اوپر سے گرم پانی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ڈبل عذاب، ایک تو گرم ہوا کی شدت وہ اپنی جگہ، اور اس کے اوپر گرم پانی۔ اگر پیاس لگے گی جی اس گرمی کی وجہ سے اور شدت کی وجہ سے، ایک تو آگ کے اندر، جہنم کے اندر، پھر اس کے اندر گرم ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر سے گرم پانی، یعنی کہ تین چیزوں کا عذاب دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور سیاہ دھوئیں کے سائے، وظل من یحموم۔ اب جو سایہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے کہ جب آپ کبھی سفر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سائے کی تلاش کرتے ہیں جی، گرمی کے اندر کوئی سایہ ہو جائے، کوئی درخت مل جائے، اس کے سائے کے اندر میں جا کے کھڑوں تو آپ کو وقتی طور پہ ایک راحت مل جاتی ہے جی، اس گرم ہوا سے بھی، اور جو تپش جو ہو رہی ہے اس سے آپ کو اس سائے کے اندر آ کے آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن وہ جو سایہ ہے نا جہنم کے اندر، جو دھواں جو اٹھے گا جی، آگ جو نکلے گی، تو اس سے ایک سایہ جو نکلے گا، کالا دھواں، تو اس سائے کے اندر ظاہری طور پہ آپ سوچیں کہ ہاں جی سایہ ہے تو شاید مجھے سکون مل جائے، نہیں، وہ جو سایہ ہوگا نا، وہ جو سیاہ دھوئیں کا جو سایہ ہوگا، وہ اس کے اندر بھی کوئی اطمینان نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں لَبَارِدٍ وَلَا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ راحت بخش، یعنی کہ جو سایہ دیکھ کے آپ سوچتے ہیں کہ ٹھنڈک میں آ گئے، لیکن جو سایہ ہوگا جی دوزخ کی آگ کا جو سایہ ہوگا وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور بھی زیادہ آپ کو عذاب لگے گا جی اس کے اندر، اور نہ وہ کریم ہوگا جی، نہ اس سے آپ کو راحت ملے گی، آپ کو نہ کوئی اس کے اندر سکون ملے گا، نہ کوئی اطمینان ملے گا، نہ کوئی چین ملے گا، یعنی وہ کریم نہیں ہوگا جی آپ کے اوپر کسی طرح کا کرم نہیں کرے گا جی وہ سایہ، سمجھ رہے ہیں؟ گرم پانی، گرم ہوا، دھواں، اور دھوئیں کی صفات کیا کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کو راحت پہنچائے گا۔ اب یہ جو لوگ دوزخ کے اندر گئے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے۔ نازوں میں کیوں پلے ہوئے تھے؟ اپنی خواہشات کی وہ اتباع کر رہے تھے جی، اللہ کے احکامات کو وہ نہیں کر رہے تھے جی، ان کے باپ دادا اور جو پرانی جو رسومات بنی ہوئی تھی ان کی وہ پیروی کر رہے تھے جی، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے جی، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی ہیں ان کو نبی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یا کرتے بھی تھے جی، مسلمان لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نہیں کرتے تھے جی، یعنی کہ گناہ بہت زیادہ تھے جی، ان کے گناہ اتنے تھے جی کہ نیکیاں کم ہو گئی جی ان کی۔
اور جب نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، تو نام اعمال بائیں ہاتھ میں اس کو مل گئے، اور بائیں ہاتھ میں جب مل گئے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ دنیا کے اندر اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ عذاب آپ کو ملیں گے، اگر آپ کو اس عذاب سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے جی بھی آگے آپ دیکھتے جائیے۔ وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے جی، نہیں جی ہم تو یہی کریں گے جی، اڑ جاتے تھے جی نہیں، ہم اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سود کو لینا حرام ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی سود لے رہے ہیں، زنا کرنا حرام ہے، پھر بھی زنا کے قریب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شراب پینا حرام ہے، پھر بھی شراب پی رہے ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے جی، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بری عادتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جی، غیبت اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ نہیں کرنی، پھر بھی کر رہے ہیں جی، تو میکسیمم اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں، عقیدہ ہے کہ ہاں جی ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے جی، ٹھیک ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی اور ہماری سفارش کر دی جائے گی، وہ ایک الگ میٹر ہے، سفارش ہوگی، ہے نا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم کو اس جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اور اس کی یہ ہولناکیاں ہمارے پہ گزریں گی، تو ایک لمحے کے لیے ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا اور کتنے دن کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جی اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں سوچ کے بھی جو ہے نا روح کانپ جاتی ہے۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ کہتے ہیں جی پناہ مانگو جی کس سے، جہنم کے آگ سے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس لیے صبح صبح آپ کو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اور عصر کی نماز کے بعد بھی آپ کو 7 بار اللہم اجرنی من النار اگر آپ اس کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں جی بیان۔ اب جنت میں جانے سے پہلے تو بڑے اکڑے پھرتے تھے جی، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بڑے نازوں میں پلے ہوئے تھے جی، اوہو کیا زبردست اے سی والے کمرے ہوتے تھے جی، ادھر بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جی، ادھر بھی لائٹیں لگی، نرم نرم بستر ہیں جی، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں جی، اس دنیا کو حقیقی دنیا سمجھے میں جی، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اس کو بھول گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کو بھلا بیٹھے، اور 60-70 سال کی زندگی کے عیش کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کو برباد کر دیا جی۔ بڑے بڑے نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، یعنی کہ ہم تو مر گئے، ایک تو مر گئے، قصہ ختم ہو گیا، پھر اوپر اس کا مرنے کے بعد مٹی بن گیا جی ہمارا جسم، یہ وہ ان کافروں کا کہنا ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جی جب ہم مر گئے اور مٹی بن گئے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو نا زندگی بخش دے گا؟ اور اسی طرح جو ہمارے باپ دادا، ایک تو ہم ہیں ہی، ہم مر جائیں گے، ہڈی گڈی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا اور ان کے بھی باپ دادا، یعنی کہ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی وہ بھی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ تعجب سے سوال کرتے تھے۔ قل ان الاولین والآخرین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا بھی، ٹھیک ہے، اگلے پچھلے سارے، ٹھیک ہے، آپ کے دادا، آپ کے پردادا اور اس کے بھی دادا اور اس کے بھی دادا، سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا جی انہی ہڈیوں سے، ٹھیک ہے جی۔ لَمَجْمَعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت، یعنی کہ قیامت کا دن جب واقع ہوگا، جیسا کہ سورہ واقعہ کی سٹارٹنگ کے آیت میں آیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، جو آپ کے جو باپ دادا ہیں نا ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے جی میدان حشر کے اندر، ٹھیک ہے، سب کو بلائیں گے جی، لَمَجْمَعُونَ جمع کریں گے ان کو، إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت، جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے جی، قیامت کا دن اس سے مراد ہے۔ اب قیامت کب آئے گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، اب وہ جو شخص جو سوال کر رہا ہے جی اللہ کے نبی سے، تو اس سے بھی کہا جا رہا ہے پھر تم اے گمراہ جھٹلانے والوں، یعنی کہ مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، اور ان کے سردار اور ان کے ماننے والے
ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں پھر تم ایک گمراہو اور جھٹلانے والوں تم کو بھی میں اکٹھا کروں گا جی ان آپ کے باپ داداؤں کے ساتھ، باپ داداؤں کو اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر تمہارا نمبر لگے گا، تم بھی اس کے اندر ہوگی جی شامل، اور بائیں ہاتھ میں آپ کی کیٹیگری ہو گئی ہے جی، بائیں ہاتھ میں آپ آ گئے ہو اور اب آپ کو ملے گا جی عذاب، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک تو گھر ٹھکانہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ یہ عذاب ہوگا، گرم ہوا ہوگی، گرم پانی ہوگا، دھوئیں دھار سایہ ہوگا، وہ نہ ٹھنڈا ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ وہ ان کے اوپر کریم ہوگا، ان کو کسی طرح کا اس کے اندر مزہ نہیں آئے گا جی، اور ذلت ہوگی جی، دشواری ہوگی۔ اب ایسی کنڈیشن کے اندر اب ان کو کھانے کو دیا جائے گا، اب بھوک تو لگے گی، ظاہر سی بات ہے، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت، شجر کہتے ہیں جی درخت، زقوم ایک درخت کا نام ہے جی جہنم کے اندر، ٹھیک ہے، جو ان کو کھانے کو دیا جائے گا، جیسے دنیا کے اندر ہم چیزیں کھاتے ہیں جی بھوک لگتی ہے، تو ایسی جب دوزخیوں کو جب بھوک لگے گی تو ان کو اللہ تعالیٰ جو زقوم کا درخت ہے اس کے جو پھل ہوں گے وہ ان کو دے گا، فمالئون منہا البطون، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، اور تم اسی پھل کو کھاؤ گے اور اس سے اپنے پیٹ کو بھرو گے، اور وہ اتنا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، اس کی شجر جو زقوم ہے اس کی بے پناہ حدیث کے اندر بھی آئی ہیں کہ وہ ایسا ہوگا کہ آپ کے گلے کے اندر جب وہ جائے گا تو آپ کے گلے کو کاٹ دے گا، آپ کی کھڑیوں کو پھاڑ دے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، کھاؤ گے اسی درخت کو کھاؤ گے جی، اس کے پھل کو کھاؤ گے جی، فشاربونا، اور پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، جب کھائیں گے تو پیاس بھی لگے گی، گرمی ہوگی، شدت ہوگی، تو جب پانی جو ہوگا نا، وہ پانی جب آپ پیو گے تو وہ جو پانی جو ہوگا نا، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، اور جو پانی نہ چاہتے ہوئے پیے گا بندہ، کیونکہ پیاس بہت ہوگی، شدت ہوگی، جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ ریگستان کا جب اس کو پانی دکھتا ہے تو وہ اس کو بڑی شدت کے ساتھ پیتا ہے، تو ایسے ہی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گی اس کو، ٹھیک ہے، وہ پانی اتنا خطرناک ہوگا کہ جیسی پانی کا پیالہ آئے گا تو جو کھال جو ہوگی ہمارے چہرے کی وہ جل جائے گی جی اس کی آنکھ سے، تو وہ اس کے اندر گر جائے گی، پھر اس کو پیے گا بندہ، موت تو آئے گی نہیں، موت تو آئے گی نہیں جی دوزخ کے اندر، ایک تو انتہا ہوتی ہے نا، کسی ظلم کی انتہا ہوتی ہے کہ ہاں جی میں مر گیا، اور وہ جو شدت جو تکلیف مجھ کو ہو رہی تھی اور میرے کو موت آ گئی، اب مجھے اس کا کوئی احساس نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اب تو موت بھی نہیں آئے گی، ہر روز آپ کو مزہ چکھنا پڑے گا جی جہنم کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ھذا نزولہم یوم الدین، قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے جی ان کی مہمانی، جن کے نام اعمال یا وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، الٹے ہاتھ والے جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو دائنے ہاتھ والوں میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت یعنی کہ جنت ہم کو دے، ٹھیک ہے، اور اپنا کرم ہم پہ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہٹ دھرمی سے، ٹھیک ہے، شرک کی جو ایک سب سے بڑا گناہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ کے مکمل احکامات اول تو ہم جانیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، زندگی میں لانے کے بعد ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، ایک تو جی آپ نے ایمان لے آئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اب آپ کو علم سیکھنا ہے، نماز تو پڑھ لی، لقاؤں میں کہ ہاں جی اب نماز پڑھنی کیسے، اس کے سارے مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اب نماز کا عمل آپ کو کرنا ہے، ایک تو آپ نے سیکھ لیا جی نماز میں کیا کیا چیز پڑھنی ہے، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، فجر میں کتنی رکعات، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، اب آپ کو نماز پڑھنی کیسے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ اس سے ایک الگ اسٹیج آتی ہے جی آپ کے وہ جو اعمال جو آپ کو کر رہے ہیں جی اس کے اندر اخلاص کتنا ہے جی، دکھاوے کی نماز تو نہیں ہے آپ کی، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد آپ کا دماغ ہی کہیں اور ہے جی، آپ کسی اور ہی خیالات کے اندر گم ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی، تب جا کے اللہ ہم کو اس جہنم سے ہی بچائے گا اور اللہ تعالی ہم کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔